بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پیارے پیارے بچوں، ننھے منھے پھولو، اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھیں اور فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں، ان کی مدد و نصرت فرمائیں اور ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں، ان کو فتح نصیب فرمائیں۔ الاحسان اکیڈمی والے چچا کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری کہانی چل رہی ہے مسجد اقصیٰ اور فلسطین۔ پیارے بچوں، اس کے ہم 20 حصے سن چکے ہیں، آج ہے 21واں حصہ۔ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ہم 3 آدمیوں کے نام بتائیں گے جو کہتے تو اپنے آپ کو مسلمان ہیں، لیکن وہ مسجد اقصیٰ کے وفادار نہیں ہیں، غدار ہیں۔ ان میں سے ایک بندے کا نام ہے جاوید احمد غامدی۔ اب یہ بندہ پتہ کیا کہتا ہے؟ ایک تو کہتا ہے کہ یہ جو جگہ ہے اس پہ صرف مسلمانوں کا حق نہیں ہے، ان کا بھی حق ہے، یہ جگہ ان کو دے دینی چاہیے۔ جب ان کا حق ہے اور وہ یہاں آئے ہیں تو پھر آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ لڑائی کریں، آپ ان کے ساتھ جہاد کریں۔ تو مسلمان جو ان کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، یہ نہیں کر سکتے، ہاں صرف سیاسی کوشش کر سکتے ہیں۔ دیکھو نا پیارے بچوں، کتنی غلط بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا تھا کہ یہاں لوگ جہاد کریں گے، اور ان کے بڑے فضائل بیان کیے ہیں کہ وہ بڑی فضیلت والے لوگ ہوں گے اور وہ اللہ کے ہاں کامیاب لوگ ہوں گے۔ اب یہ جو جاوید غامدی ہے یہ کہتا ہے کہ نہیں، مسلمانوں کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، جو کام اللہ کے نبی نے کہا کرنا چاہیے یہ کہتا ہے نہیں کرنا چاہیے، اور جس جگہ کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا حق قرار دیا ہے یہ کہتا ہے نہیں، وہاں یہودیوں کا بھی حق ہے۔ تو پھر یہ مسجد اقصیٰ کے ساتھ غداری ہوئی نا۔ اور پتہ ہے آپ کو پیارے بچوں، یہودی جو ہے نا، یہودی وہ اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اس کو پیسے دیتے ہیں۔ ایک یہودی خاتون ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مسلمانوں میں یہ بندہ ہے جاوید غامدی جو یہودیوں کی حمایت کرتا ہے اور فلسطینی مسلمانوں کی مخالفت کرتا ہے، لہذا اسرائیلی حکومت کو چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ آئندہ بھی تعاون کرتی رہے۔ تو دیکھیں نا، اس عورت کی یہ بات بتا رہی ہے کہ اسرائیلی اس کو پیسے دیتے ہیں، اس لیے پھر یہ یہودیوں کی باتیں کرتا ہے۔ دوسرا بندہ کون ہے؟ وہ ہے جی جاوید احمد غامدی کا شاگرد ہے، اس کا نام ہے عمار خان ناصر۔ وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ مسجد اقصیٰ پر صرف مسلمانوں کا حق ہے، کہتا ہے وہ غلط کہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہاں مسلمانوں کا حق ہے اور وہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دے دیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ قیامت سے پہلے وہ فتح ہو جائے گی۔ تو یہ کہتا ہے نہیں۔ اور پتہ کیا کہتا ہے یہ کہتا ہے کہ یہ یہودیوں کی امانت ہے، مسلمان ان کو واپس کر دیں، اگر نہیں واپس کرتے تو پھر مسلمان خیانت کر رہے ہیں، مسلمان بددیانت ہے، نعوذ باللہ، ایسی باتیں کرتا ہے، الٹی۔ یہ دوسرا بندہ ہے، اور یہ کیونکہ جاوید غامدی کا شاگرد ہے اس لیے جو کچھ وہ کہتا ہے وہ کچھ یہ کہتا ہے، دونوں ایک جیسی باتیں کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے اس کو پیسے ملتے ہیں تو اس کو بھی ملتے ہوں۔ تیسرا بندہ ہے، اس کا نام ہے محمد خان شیرانی۔ یہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطین کا جو مسئلہ ہے نا، وہ دینی مسئلہ ہے ہی نہیں، وہ شرعی مسئلہ نہیں ہے، اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ عالمی مسئلہ ہے دنیا کا۔ جیسے دنیا میں اور ملک بنتے ہیں تو اس طرح یہ بھی ایک ملک ہے، یہ بھی بن جائے، تو یہ یہودیوں نے اپنا ایک وطن بنایا تو اس کو آپ تسلیم کر لیں۔ تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام آئے اور اس وقت تورات تھی تو اللہ تعالیٰ نے سب کو کہا تھا کہ تورات کے مطابق چلو، لیکن جب تورات کا وقت ختم ہو گیا، قرآن پاک آ گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اب سب نے قرآن پر ایمان لانا ہے، اب وہ مذہب ختم۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اس مذہب کو ختم کر دیا تو اس مذہب کا حق بھی ختم ہو گیا۔ یہ صاحب کہتے ہیں نہیں، ان کا وہ حق ہے، قومی حق ہے، ان کا مذہبی حیثیت تو بالکل ختم ہو گئی ہے۔ باقی یہ بات ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ اس شریعت کا نہیں ہے۔ بھئی کیوں شریعت کا نہیں ہے؟ اس جگہ کے فضائل ہیں، وہ جگہ مسلمانوں کا قبلہ ہے،
وہاں جہاد کے فضائل ہیں، وہاں نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے، اور اس کی مسلمانوں کی مسجدوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے۔ تو جب سب چیزیں ہیں اور ہمارے قرآن میں ہیں، حدیث میں ہے، تو پھر یہ ہمارا دینی مسئلہ ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہودیوں کو بھی کہیں جگہ ہونی چاہیے ان کی، تو ٹھیک ہے، آپ امریکہ سے کہیں کہ وہ ان کو امریکہ میں جگہ بنا کے دیں، کافروں کے ملک میں جو وہ کافر ہیں تو اپنے کافروں کے پاس جا کے جگہ لینا، مسلمانوں کی جگہ پہ کیوں قبضہ کر کے بیٹھے ہیں؟ تو پیارے بچوں، یہ تینوں لوگ جو ہیں یہ صحیح لوگ نہیں ہیں۔ جاوید احمد غامدی بھی، یہ عمار خان ناصر بھی، اور یہ محمد خان شیرانی بھی، یہ تینوں مسجد اقصیٰ کے غدار ہیں، فلسطین کے مسلمانوں کے غدار ہیں، یہ ان کے وفادار نہیں ہیں۔ آپ نے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ ان کے شر سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے، اور مسجد اقصیٰ کو اللہ تعالیٰ آزادی نصیب فرمائے۔ ہماری کہانی کا 21واں حصہ ختم۔